میں ہوں ناصر خان. ویلکم ٹو سی ایس ایس مائی ویژن. اس وقت سبجیکٹ ہے ہمارے پاس پاکستان افیئرس، اور پاکستان افیئرس کے سیکشن ہے پری پارٹیشن سیکشن. پری پارٹیشن سیکشن میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کنکویسٹ آف سندھ، سندھ کیسے فتح ہوا. تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان افیئرس کو ہم نے مختلف سیکشن میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے: پری پارٹیشن، پوسٹ پارٹیشن، انٹرو ٹو پاکستان، کرنٹ افیئرز وغیرہ وغیرہ. تو پری پارٹیشن میں ہم 1947 سے پہلے، جب سے مسلمان سندھ میں آباد ہوئے، جب سے مسلمان تقریباً 711 سے لے کر 1947 تک بر صغیر کے ایریا میں کیا ہوتا رہا، وہ سارا ہم پڑھیں گے پری پارٹیشن ہسٹری میں. اس کے بعد پوسٹ پارٹیشن میں ہم پاکستان بننے سے لے کر، یعنی 1947 سے لے کر اس وقت تک 2021 تک پاکستان کے اندر کیا ہوتا رہا، اس کی تمام ہسٹری کو پڑھیں گے. انٹرو ٹو پاکستان میں ہم پاکستان کا تھوڑا انٹروڈکشن کریں گے، جس میں اس کا گرافیکل بھی آ جائے گا، جیوگرافیکل، اور تمام طرح انٹروڈکشن، اس میں پولیٹیکل اور اکنامیکل تمام انٹروڈکشن کریں گے. اور اس کے بعد جو کرنٹ افیئرز ہے، اس میں ہم تھوڑا سا کرنٹ افیئرز کو بھی ڈسکس کرتے رہیں گے کہ پاکستان میں موجودہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اور جو ہمارا سیکشن وہ کون تھا، سیریز اس سے الگ ایک چل رہی ہے. اس سیریز میں ہم تھوڑا سا جو بڑی بڑی ہستیاں تھیں، فیمس فاتحین تھے، ان کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. جیسے کہ اس کی 2 3 4 ایپیسوڈ چل رہی ہیں، جس کے اندر حجاج بن یوسف کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، پھر محمد بن قاسم کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور محمود غزنوی کے بارے میں. جتنی بڑی بڑی ہستیاں تھیں، بڑے بڑے فاتحین تھے، جنہوں نے مسلمانوں نے یا مسلمان کچھ نہیں بھی تھے، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. جیسے راجہ دہر مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اس کا اس میں نام آتا ہے مسلم ہسٹری کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی کہ کنکویسٹ آف سندھ میں اسی کو شکست دی گئی. تو جس کا نام آتا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے، تو اس کو میں آپ لوگوں کو ان سے روشناس کراؤں گا، ان کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کریں گے ان کا، وہ کون تھا سیریز میں. اس وقت ہم پری پارٹیشن سیکشن میں موجود ہیں، اور لیکچر نمبر 2 ہے. لیکچر نمبر 1 میں ہم نے فارمیشن اینڈ ایولیوشن آف مسلم ہسٹری ان دا سب کانٹیننٹ، برصغیر کے اندر مسلمان کیسے آباد ہوئے، اس کا ایک چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اس کا سیکشن سٹارٹ کیا تھا. اس کے اندر لیکچر نمبر 1 کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو مسلمان ہیں، عرب کے لوگ مسلمان کیسے ہوئے، اور اس کے بعد ان کے درمیان اور سندھ کے درمیان پہلی لڑائی کیسے شروع ہوئی. تو اس وقت لیکچر نمبر 2 ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ مسلمان نہیں، ابھی عرب کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. عرب کے لوگوں اور سندھ کے درمیان تجارتی تعلقات بہت گہرے تھے، کیونکہ یورپ میں اور اس کے بعد مصر میں، ٹھیک ہے، اور عرب میں جو انڈیا کے مسالے تھے، ان کی بہت زیادہ مانگ تھی. تو ان کے جو مسالہ جات تھے، وہ وہاں پر تاجر لے کے جاتے تھے اور وہاں پر بیچتے تھے. تو جب عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے، تب بھی یہ جو تجارت تھی وہ جاری رہی، اور عرب کے لوگ ہی انڈیا سے مسالہ جات لے کر وہاں مصر اور یورپ میں پہنچاتے تھے. تو یہاں پہ جو پہلی لڑائی شروع ہوئی، وہ ایسے ہوئی کہ عرب کے لوگ تجارت کرتے کرتے تقریباً سیلون اور سری لنکا تک پہنچ چکے تھے. جب سیلون اور سری لنکا میں کچھ تاجر ان کے موجود تھے، تو ان تاجروں کے ڈوبنے کی وجہ سے یا کسی طریقے سے وہ تاجر مر گئے، تو ان کی جو بیوائیں تھیں اور ان کے جو بچے تھے، تو وہ وہاں پہ موجود تھے. سری لنکا کا جو گورنر تھا، اس نے یہ سوچا کہ ان کو واپس، حجاج بن یوسف جو کہ اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، حجاج بن یوسف عرب کے اندر، اس کے پاس بھیجا جائے کچھ تحائف کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے. جب ان کو واپس اس نے بھیجا، تو کچھ جو فوجی محافظ ان کو لے کے جا رہے تھے، راستے میں تقریباً دیبل، اس وقت بمبور جو پاکستان کا علاقہ ہے، اس کے قریب ایک ساحل ہے دیبل کے قریب، ان پر کچھ لٹیروں نے، کچھ پائریٹس نے ان پر حملہ کر کے ان سے تحائف بھی چھین لیے، اور بیواؤں اور بچوں کو بھی انہوں نے قیدی بنا لیا، محافظوں کو قتل کر دیا. جب یہ بات حجاج بن یوسف کے پاس پہنچی، تو حجاج بن یوسف بہت غصے ہوا، لیکن خیر اس نے راجہ دہر، جو اس وقت سندھ کا گورنر تھا، کیونکہ دیبل سندھ کے جو ہے نا ایریا میں آتا تھا، تو سندھ کے گورنر کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ آپ جو ہے میرے قیدی بھی واپس کریں، اور بچے اور بیوائیں جو کہ قیدی تھے ان کو واپس کریں، اور تحائف بھی واپس کریں.
لیکن راجہ دہار نے اس کو کوئی معقول جواب نہیں دیا، بلکہ کہا کہ میرا پائریٹ سے کوئی کنسرن نہیں ہے، میں نہیں جانتا کون کس نے جو ہے ان کو قیدی بنایا ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ راجہ دہار کے اس جواب پر اس کو حجاج بن یوسف کو غصہ آ گیا۔ حجاج بن یوسف نے جو اس وقت ان کا خلیفہ تھا اس سے بات کی، اور بات کر کے اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم جو کہ اس کا داماد بھی تھا اس کی کمانڈ میں ایک فوج روانہ کی، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت جو خلیفہ تھا وہ حجاج بن یوسف کی بات مانتا تھا، تو اس وجہ سے اس نے اپنی فوج بھیجی۔ تقریباً اکتوبر 711 کے اندر حجاج بن یوسف نے 6000 لوگوں پر مشتمل، جس میں اسی سائز کا سامان بھی تھا اور اسی سائز کی ان کے پاس توپ خانے بھی تھے، تو وہ ان کے پاس بھیجے۔ 3000 اس کے اندر کیملز تھے، اور ان کے پاس کیٹاپلٹ منجنی کے گوپن تھیں۔ منجنی کے گوپن ایک ایسی مشین یا آلہ ہوتا ہے یا ایک ایسی گاڑی ہوتی ہے جس کے ذریعے جو ہے پتھر پھینکتے ہیں۔ پتھر پھینکنے والا جو آلہ تھا ان کے پاس تھا کیٹاپلٹ، منجنیق یا گوپن اسے کہتے ہیں، بہت دور دور ڈسٹینسز تک پھینکنے والی تھی۔ جب محمد بن قاسم کی کمانڈ میں اس نے ان کو بھیج دیا تو راستے میں مکران کا گورنر اور کچھ لوگ وہ جو کہ راجہ دہار سے خوش نہیں تھے، راجہ دہار سے جو لوگ خوش نہیں تھے ان لوگوں نے بھی ان کو جوائن کر لیا۔ اب یہ لوگ سندھ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سندھ کی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے جا کے دیبل کے علاقے کو فتح کیا۔ دیبل کے علاقے کو کیپچر کرنے کے بعد یہ آگے بڑھے اور حیدرآباد کے قریب علاقہ ہے نیرون، اس کو کیپچر کیا۔ اس کو فتح کرنے کے بعد جب یہ لوگ آگے پیش قدمی کر رہے تھے تو راجہ دہار کو تھوڑا سا، راجہ دہار یہ باتیں جانتا تھا لیکن اس نے یہ سوچا کہ اب یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی برداشت سے کام باہر ہو گیا اور اس نے اپنی فوج لی اور ان کے مقابلے کے لیے پہنچ نکلا۔ جب ان کے مقابلے کے لیے وہ پہنچا تو راجہ دہار جو ہے بڑی یوں سمجھ لیں دھاڑتے ہوئے ان سے مقابلہ کیا، لیکن اس کو شکست ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ جب راجہ دہار کو 712 کے اندر اس کو شکست ہوئی، 712 کے اندر اس کو شکست ہونے کے بعد سندھ جو ہے وہ مسلمانوں کے رول میں آ گیا۔ جب سندھ مسلمانوں کے رول میں آیا اس وقت اس نے محمد بن قاسم نے راجہ دہار کو شکست دینے کے بعد اب محمد بن قاسم نے اپنی فوجوں کا رخ ملتان کی طرف کر دیا۔ جب اس نے فوجوں کا رخ ملتان کی طرف کیا تو راستے میں اچ شریف ایک علاقہ آتا ہے، الور فورٹ اسے کہتے ہیں، اس کو بھی اس نے فتح کیا۔ اس کو فتح کرنے کے بعد جب وہ ملتان پہنچا تو تقریباً 2 مہینے ملتان میں ہندو آباد تھے، ہندوؤں نے ان کی جو ہے وہ مخالفت یا ان سے ریزسٹنس کی، ان سے لڑائی کی، ٹھیک ہے۔ 2 مہینے مقابلہ کرنے کے بعد ان کو بھی شکست ہوئی اور ملتان بھی ان کے انڈر، ان کے رول میں آ گیا۔ اب مزید محمد بن قاسم جو ہے آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن ادھر سے خبر ملی کہ جو حجاج بن یوسف ہے وہ بھی مر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حجاج بن یوسف کے مرنے کی خبر ملی، اس کے بعد پھر دوبارہ خبر ملی کہ وہاں کا جو گورنر تھا عبد الملک کا بیٹا یا پھر عبد الملک ہی تھا، تقریباً مجھے کنفرم نہیں ہے، تو وہ بھی مر گیا۔ تو دوسرا جو گورنر بنا سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک کا بیٹا گورنر بنا سلیمان بن عبد الملک۔ سلیمان بن عبد الملک جو ہے وہ حجاج بن یوسف سے خوش نہیں تھا، حجاج بن یوسف سے خلاف تھا، تو وہ حجاج بن یوسف تو چونکہ مر چکا تھا لیکن اس سے بدلہ لینے کی غرض میں اس نے حجاج بن یوسف کا جو بھی رشتہ دار، جو بھی اس سے تعلق رکھتا تھا، ان تمام کو اس نے بلا کے قتل کروا دیا۔ تو یہاں پہ اس نے محمد بن قاسم کو بھی واپس بلا لیا۔ جب محمد بن قاسم کو اس نے واپس بلایا تو اسے تقریباً قید کروا دیا اور 20 سال کی عمر میں جا کے وہ مر گیا محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ بہت ہی سخی اور دریا دل تھا اور بہت ہی رحم دل تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو واپس بلا کے عراق میں 20 سال کی عمر میں وہ بیچارہ مر گیا تو اس کے بعد لیکن چونکہ سندھ تو مسلمانوں کے رول میں آ چکا تھا، اب سندھ میں کچھ جو ہے بڑے بڑے کام ہوئے، جس میں جو ہے ایک تو تھا ریلیجیس فریڈم، کہ لوگوں کو ایک فریڈم دی گئی کہ ہر جس مذہب کا بندہ ہے وہ اپنے آزادی سے اپنے جو خدا ہیں ان کی عبادت کر سکتا ہے، انہیں عبادت کرنے کی جو ہے ایک آزادی دی گئی۔
دوسرا ان کو اجرت دی گئی، تنخواہ دی گئی، جو لوگ یوں سمجھ لیں کہ فوج میں یا کسی طریقے سے بھرتی تھے اور جو لوگ غلام تھے اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو غلامی کی بجائے ان کو تنخواہ مقرر کی گئی، اجرت مقرر کی گئی۔ دوسرا ٹیکسز جو ان سے لیے جاتے تھے، بھاری بھاری ٹیکسز، وہ معاف کر دیے گئے۔ اور جو جزیہ تھا، جزیہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ مائنارٹی ہیں، ایک ملک ہے وہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں مائنارٹی فار ایگزامپل ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو مائنارٹی کو وہاں پہ رہنے کے لیے، ان کی جگہ پہ رہنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں ایک ٹیکس کے طور پر جزیہ ادا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو جزیہ تھا وہ انہوں نے معاف کرا دیا، جو بھی مائنارٹیز تھی یا جو لوگ مائنارٹیز نہیں تھے لیکن وہ ان کے علاقوں میں رہتے تھے، ان سے تعلق، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو مائنارٹیز کے جو جزیہ تھے وہ معاف کر دیا گیا، وہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ رول آف لا مقرر کیا گیا، یہاں پہ جو ہے جسٹ اور فیئر پالیسیز اختیار کی گئی، یعنی کہ انصاف کا بول بالا کیا گیا۔ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے وہاں کے لوگ جو ہے اس سے بہت متاثر ہوئے اور آہستہ آہستہ مسلمان ہونے لگے۔ جو پائریٹس تھے، جو کیا کہتے ہیں ڈاکو تھے، ان کے خلاف پیش قدمی کی گئی اور ان کو ختم کر دیا گیا۔ یہاں سے پھر دیبل کو ان کا کمرشل ہب، کمرشل تجارت کا سینٹر بنا دیا گیا اور اس سے تجارت میں انہیں بہت فائدہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میوزک اور پوئٹری تھی ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر، اس کو بھی جو ہے فلورش کیا گیا، اس کو بھی ترقی دی گئی۔ اور عربس کے جو لوگ تھے وہ انڈیا کی جو سائنس تھی اس کو، ان کو انڈیا کا جو علم، جو سائنس تھی وہ سکھائے گی، اور اسی طریقے سے جو انڈیا کے لوگ تھے ان کو عرب کی سائنس اور عرب کی زبان سکھائے گی، اور عرب کے لوگوں کو سنسکرت یعنی کہ انڈیا کی زبان سکھائے گی، اور انڈیا کے لوگوں کو جو ہے وہ عرب کی زبان سکھائے گی، اور ان کی جو سنسکرت بکس تھی انڈیا کی، ان کو عربی میں ترجمہ بھی ان کا کیا گیا۔ یہ کچھ بڑے بڑے کام تھے جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے، اور متاثر ہو کے وہاں پہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، کافی سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام اسی طریقے سے پھیلتا گیا۔ ہندوؤں کے جو اسکالرز تھے عباسیہ، خلافت عباسیہ کے دوران، انہوں نے بغداد میں وزٹ بھی کیا، بغداد میں وزٹ کرتے رہے، اور ان کے جو صوفی تھے انہوں نے یہاں انڈیا میں وزٹ کیا۔ آہستہ آہستہ کچھ صوفیز بھی وہاں پہ آنے لگے انڈیا میں، مسجدیں بننے لگی، مدارس بننے لگے، مسجدیں اور مدارس میں صوفیز آنے لگے، اور یوں سمجھ لیں عالم دین آنے لگے، اور وہ تعلیم دینے لگے۔ اور قریب کے علاقوں سے جیسے جیسے صوفیز وہاں پہ آباد ہونے لگے، وہاں پہ عالم دین آباد ہونے لگے، سیکھنے والے لوگ بھی وہاں پہ آنے لگے اور مدارس میں تعلیم لینے لگے۔ تو یہ یہاں سے شروع ہوئی، مسلمان وہاں پہ آباد ہوئے، اور مسلمانوں نے وہاں پہ جو ہے وہ محمد بن قاسم نے اس کو فتح کیا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ پہلا پاکستانی محمد بن قاسم تھا، کیونکہ انڈیا میں، سندھ میں قدم رکھنے والا اور مسلمانوں کو وہاں پہ آباد کرنے والا پہلا آدمی محمد بن قاسم تھا، اس لیے پہلا پاکستانی محمد بن قاسم کو کہا جاتا ہے، حالانکہ اس وقت تو پاکستان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا ترکش پیریڈ کی طرف چلیں گے، محمود غزنوی اور ان کے جو پیریڈز تھے، اس کے بعد مزید آگے سندھ میں کیا ہوتا رہا، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے۔ تو آنے والے لیکچر میں ہم ترکش پیریڈ سٹارٹ کریں گے، جس کے اندر ہم محمود غزنوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور تمام تر لیکچرز اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ وش یو بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔